کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی آگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر دیتی ہے؟ وہ آگ جو بنے بنائے رشتے، برسوں کی محبت اور آپ کا سکون لمحوں میں برباد کر دیتی ہے، وہ آگ غصہ ہے۔ امیر المومنین فاتح خیبر حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے آج سے 1400 سال پہلے غصے کے بارے میں وہ حقائق بیان فرمائے جنہیں آج کی جدید سائنس بھی ماننے پر مجبور ہے۔ اگر آپ کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے یا آپ کا کوئی پیارا اس آگ میں جل رہا ہے تو آج کا یہ فرمان آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آپ کے دل پر دستک دے گا۔ اسے مکمل دیکھیے گا کیونکہ ادھوری بات انسان کو کبھی مکمل فائدہ نہیں پہنچاتی۔ حضرت علی کا فرمان عالی شان ہے کہ غصہ جنون کی ایک قسم ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں پچھتاتا ہے، اور اگر وہ نہیں بھی پچھتاتا تو اس کا جنون پختہ ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، غصہ صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے اس برتن کو جلاتی ہے جس میں وہ موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ غصہ اول دیوانگی ہے اور آخر شرمندگی۔ غور کیجئے، جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں، اور جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ آپ نے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ غصے میں کیا گیا فیصلہ ہمیشہ نقصان کا سبب، نقصان کا باعث بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے۔ ناظرین کرام، ہم اکثر غصے میں وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جس کا ازالہ ساری زندگی ممکن نہیں ہوتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کے علاج کے بارے میں کتنا خوبصورت حل بتایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ خاموشی وہ ہتھیار ہے جو سامنے والے کے وار کو ناکام بنا دیتا ہے اور آپ کو بھی شرمندگی سے بچا لیتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، غصہ ایک ایسی ہوا ہے جو عقل کے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ جب عقل کا چراغ بجھ جائے تو انسان اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون و راحت چاہتے ہیں تو مولا علی کے اس قول کو اپنے پلے باندھ لیں، جب تم کسی پر غصہ کرو تو اس کی سزا خود کو نہ دو، کیونکہ غصہ دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینے کا نام ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ غصے پر قابو کیسے پایا جائے تو مولا علی نے اس کا بھی بہترین حل عطا فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غصے کو پی جایا کرو، کیونکہ میں نے اس سے زیادہ میٹھا اور لذیذ مشروب کہیں نہیں دیکھا۔ جب کبھی آپ کو لگے کہ غصہ آپ کے قابو سے باہر ہو رہا ہے تو اپنی حالت بدل لیں۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وضو کر کے اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے وجود میں آیا ہے۔
اور آگ کو آپ جانتے ہیں کہ صرف پانی بجھا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور نہایت قیمتی قول یاد رکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا ایک غصے بھرا جملہ تمہارے بچوں کے تعلق کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اکثر اپنے قریبی رشتوں، ماں باپ، بہن بھائیوں یا شریک حیات پر غصہ نکال دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ الفاظ کے زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ غصے کی شدت میں خاموشی اختیار کرنا ہی اصل دانائی ہے، کیونکہ خاموشی آپ کے وقار کو، آپ کی عزت کو بھی محفوظ رکھتی ہے اور آپ کے رشتوں کو بھی ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ پیارے ناظرین، غصہ پینا سیکھیں، کیونکہ غصہ پینا کڑوا ضرور ہے، لیکن اس کا پھل شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سنہری اقوال آپ کے دل میں اتر گئے ہوں گے، رچ بس گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو جلد غصے میں آ جاتے ہیں۔ شاید آپ کی ایک کوشش کسی کی زندگی میں سکون لے آئے، راحت لے آئے، چین لے آئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ حکمت اور دانائی کی ایسی مزید ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ کمنٹس باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں غصے جیسی آگ سے بچنے، اپنے نفس پر قابو پانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک پیاری سی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔